اس وقت موجود ہیں مدرسہ جامعہ فریدیہ ساہیوال میں جناب مولانا منظور احمد شاہ صاحب مرحوم، جو کہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اس خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ان کے بیٹے مفتی مظہر فرید شاہ صاحب مدرسہ جامعہ فریدیہ میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محترم مرحوم کی خدمات کو کیسا محسوس کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ابتدا سے ہی اعزازات سے سرفراز کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں، کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں، انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک مفسر قرآن، محدث پاکستان، حضور قبلہ شیخ طریقت بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والد گرامی، ایک ان کی ذات پر آپ کی استقامت کا حال یہ ہے کہ جس وقت استقامت کے ساتھ آپ تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملک و ملت کو، قوم کو، نوجوانان اسلام کو، قرآن مقدس سمجھنے والوں کو 6 جلدوں کے اندر نور القرآن عطا فرمایا۔ استقامت کا حال یہ ہے کہ جس وقت وہ آپ تاریخ رقم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ 3 جلدوں میں جلوہ جانا ملک و ملت کو، قوم کو عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی تحریرات وہ 1-2 نہیں، 10-20 سینکڑوں سے متجاوز ہیں، اور یہ جامعہ فریدیہ جہاں پر اس وقت تقریباً 1100 طلباء، تقریباً 1100 طالبات زیر تعلیم ہیں، یہ آپ کی استقامت کا ہی ایک مظہر ہے۔ اور بابا جی قبلہ نے استقامت کا یہ انداز رکھا کہ جب کبھی کوئی ان سے پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بلکہ میں نے بابا جی سے پوچھا جب میں اپنی تعلیمات سے فارغ ہوا کہ بابا جی مجھے آپ وظیفہ عطا فرمائیں، تو بابا جی نے میرے فرمایا کہ بہترین وظیفہ یہ ہے کہ پہلے تم نے پڑھنا ہے، اب اسلام کو پڑھاؤ، اور یہ استقامت ہے۔ اور بابا جی قبلہ کی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی کرامات ہیں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے بابا جی فرمایا کرتے تھے جو علمی پروگرام ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بابا جی قبلہ دامت برکات ملالیہ کی استقامت کا حال یہ ہے کہ میرے بھائی مدینہ منورہ سے میرے بھائیان حاجی محمد صالح صاحب، حاجی محمد ابراہیم صاحب، یہ کل کے چہلم شریف کی تقریب میں یہ مدینہ منورہ سے سیدھا تشریف لائے۔ بابا جی قبلہ کی استقامت کا حال یہ ہے کہ بابا جی قبلہ جسے مسلسل حاضریاں، مسلسل مدینہ منورہ بیت اللہ شریف کے، وہ تقریباً 65 مرتبہ، 60 سے 65 مرتبہ آپ نے مسلسل حج شریف کے ساتھ حاضر کیا۔ عمرہ شریف تو اس کے علاوہ ہے، آپ کو اس کے علاوہ ہیں، اور آپ کے والد گرامی ہم جنہیں پیار اور محبت سے ہم نے شروع سے ہی پایا جی حاجی محمد عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں، وہ آپ ہمیشہ بابا جی قبلہ کی وہاں پر میزبانی کیا کرتے، اور دلی دعا ہے کہ رب ذوالجلال انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم مرحوم نے جو اپنی زندگی میں جو مدرسے کے حوالے سے انہوں نے سر انجام خدمات دیا ہے، اس کے حوالے سے مزید آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر بنیادی طور پر شعبہ تحفیظ القرآن اور شعبہ حفظ القرآن، شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ تجوید و قراءت اور عصری علوم کے حوالہ سے درس نظامی اس کے اندر ہے۔ ہمارے کمپیوٹر سیکشن پہلے سے چل رہا ہے، مڈل، میٹرک، ایف اے، ڈی اے، ایم اے کلاسز
BA تک ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، تخصص کی کلاسیں، تخصص فی الفقہ میں یہ ہمارا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں فردر ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائن عطا فرما دی ہے، اگر ہم صحیح طریقہ سے انہی خطوط پر چلتے جائیں تو یہ بھی بہت بڑے گا، ہمارے لیے یہ بڑی معراج کی بات ہے، آگے بڑھنا، اور وہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی ہدایات ہیں، اور پھر جو کچھ ہم آگے بڑھیں گے بھی صحیح، یہ جو ہمارا نہیں ہوگا، یہ اصل میں انہی کی تربیت کا ہی اثر ہوگا، جو کچھ انہوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے اس کے پیش نظر ہی، تو اسی طرح سے آپ ہمیشہ آپ تربیت فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بابا جی قبلہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ بابا جی قبلہ اب بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور کیسے یہ کہ جو علماء کرام جو جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کے مہمان وغیرہ رکھنے ہیں بابا جی کے علم کے حوالے سے، ان کے لیے کیا آپ انتظامات کیے؟ دیکھیں، انتظامات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بابا جی قبلہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آتے ہیں وہ انتظامات کو دیکھ کر نہیں آتے، بابا جی کی ذات کو دیکھ کر آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامات کے حوالہ سے جب ہمارا جذبہ ہی یہ ہے کہ ہم نے نوکری کرنا ہے، آنے والا بندہ دور سے آئے یا قریب سے آئے، جیسے ہمارے بھائی مدینہ منورہ سے آئے ہیں، کچھ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کچھ امریکہ سے، ناروے سے کل ایک ساتھی آئے ہیں، یہ ساتھی آ رہے ہیں، جتنے بھی احباب آ رہے ہیں، ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ ہم ان کے نوکر ہیں، اور جو نوکری کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو ہم ان کی خادم ہیں، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں ہم سارے کے سارے آنے والوں کی خدمت میں، آپ کے بھی خادم ہیں، باقیوں کے بھی خادم ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ ماسکا سے، صادقہ آباد سے آگے سے یہاں پر آئے ہیں اور ابھی پہنچے ہیں، ان کے لیے آنے سے پہلے انتظامات، یہاں پر ان کے کمرے تیار ہیں، ان کے کھانے کا لنگر کا انتظام ہے، وہاں پر رہنے سہنے کا اور یہ بابا جی قبلہ نے اصل میں جو میں پیغام بھی دینا چاہتا، میرا پیغام کیا، یہ پیغام بھی اصل میں بابا جی قبلہ کا، انہوں نے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی محبت کو تقسیم کیا، وہ محبت کو تقسیم کیا اور بغیر کسی تفریق کے، یہی وجہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا جنازہ دیکھا ہے بابا جی قبلہ کا، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، الحمدللہ یہ سعادت حاصل مجھے ہوئی ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تابوت شریف کے پیچھے تو لاکھوں لوگ تھے ہی صحیح، مگر دائیں بائیں اور آگے بھی ہزاروں لوگ موجود تھے، یہ پہلا جنازہ دیکھا ہے، سائیوال کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے ایسا جنازہ کوئی نہیں، اور یہ پیغام محبت ہے، وہ کوئی شخص کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، کسی مذہب سے متعلق ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، بحیثیت انسان جو میں حضور خواجہ خواجگان خواجہ بہربر حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں عز و انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ محبت کے رشتہ سے وابستہ ہے۔ ایک ان کے شعر کے ساتھ میں جو کام کرتا ہوں، تھیو ہوا ہی دم جے سائیں لوڑی سب ایک چھجے بیال پاڑیے تاں سائیں دے درباڑیے، فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو یہ فلسفہ مسجد میں پڑی ہوئی صف سے سیکھ، وہ پہلے صف بکتی رہی پھر آ کر مسجد میں آ گئی، اسی طرح سے تو بھی آستانہ حبیب خدا کے، آستانہ حبیب مصطفیٰ حبیب خدا، تو بھی وہاں کا ہو جا، وہاں بک جا، جب تو وہاں پر بک جائے گا تو ساری کائنات کی وسعتیں تیرے قدموں کی دھول بن جی یہ اس کی کلاسیں، تخصص فی الفقہ میں یہ ہمارا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں فردر ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائن عطا فرما دی ہے، اگر ہم صحیح طریقہ سے انہی خطوط پر چلتے جائیں تو یہ بھی بہت بڑے گا، ہمارے لیے یہ بڑی معراج کی بات ہے، آگے بڑھنا، اور وہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی ہدایات ہیں، اور پھر جو کچھ ہم آگے بڑھیں گے بھی صحیح، یہ جو ہمارا نہیں ہوگا، یہ اصل میں انہی کی تربیت کا ہی اثر ہوگا، جو کچھ انہوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے اس کے پیش نظر ہی، تو اسی طرح سے آپ ہمیشہ آپ تربیت فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بابا جی قبلہ
ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ بابا جی قبلہ اب بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور کیسے یہ کہ جو علماء کرام جو جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کے مہمان وغیرہ رکھنے ہیں بابا جی کے علم کے حوالے سے، ان کے لیے کیا آپ انتظامات کیے؟ دیکھیں، انتظامات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بابا جی قبلہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آتے ہیں وہ انتظامات کو دیکھ کر نہیں آتے، بابا جی کی ذات کو دیکھ کر آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامات کے حوالہ سے جب ہمارا جذبہ ہی یہ ہے کہ ہم نے نوکری کرنا ہے، آنے والا بندہ دور سے آئے یا قریب سے آئے، جیسے ہمارے بھائی مدینہ منورہ سے آئے ہیں، کچھ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کچھ امریکہ سے، ناروے سے کل ایک ساتھی آئے ہیں، یہ ساتھی آ رہے ہیں، جتنے بھی احباب آ رہے ہیں، ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے نوکر ہیں، اور جو نوکری کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو ہم خادم ہیں، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں ہم سارے کے سارے آنے والوں کی خدمت ہیں، آپ کے بھی خادم ہیں، باقیوں کے بھی خادم ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ماسکا سے، صادقہ آباد سے آگے سے یہاں پر آئے ہیں اور ابھی پہنچے ہیں، ان کے لیے آنے سے پہلے انتظامات، یہاں پر ان کے کمرے تیار ہیں، ان کے کھانے کا لنگر کا انتظام ہے، وہاں پر رہنے سہنے کا، اور یہ بابا جی قبلہ نے اصل میں جو میں پیغام بھی دینا چاہتا، میرا پیغام کیا، یہ پیغام بھی اصل میں بابا جی قبلہ کا، انہوں نے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی محبت کو تقسیم کیا، وہ محبت کو تقسیم کیا اور بغیر کسی تفریق کے، یہی وجہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا جنازہ دیکھا ہے بابا جی قبلہ کا، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، الحمدللہ یہ سعادت حاصل مجھے ہوئی ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تابوت شریف کے پیچھے تو لاکھوں لوگ تھے ہی سے کہ پہلے تم نے پڑھا ہے، اب اسلام کو پڑھاؤ، اور یہ استقامت ہے۔ اور بابا جی قبلہ کی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی کرامات ہیں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے بابا جی فرمایا کرتے تھے جو علمی پروگرام ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بابا جی قبلہ دامت برکات العالیہ کی استقامت کا حال یہ ہے کہ میرے بھائی مدینہ منورہ سے میرے بھائیان حاجی محمد صالح صاحب، حاجی محمد ابراہیم صاحب، یہ کل کے چہلم شریف کی تقریب میں یہ مدینہ منورہ سے سیدھا تشریف لائے۔ بابا جی قبلہ کی استقامت کا حال یہ ہے کہ بابا جی قبلہ جس سے مسلسل حاضریاں، مسلسل مدینہ منورہ بیت اللہ شریف کے، وہ تقریباً 65 مرتبہ، 60 سے 65 مرتبہ آپ نے مسلسل حج شریف کی ساتھ حاصل کی، عمرہ شریف تو اس کے علاوہ ہے، آپ اس کے علاوہ ہیں، اور آپ کے والد گرامی ہم جنہیں پیار اور محبت سے ہم نے شروع سے ہی تایا جی حاجی محمد عبدالرحمان صاحب کہتے ہیں، وہ آپ ہمیشہ بابا جی قبلہ کی وہاں پر میزبانی کیا کرتے، اور دلی دعا ہے کہ رب ذوالجلال انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم مرحوم نے جو اپنی زندگی میں جو مدرسے کے حوالے سے انہوں نے سر انجام خدمات دیا ہے، اس کے حوالے سے مزید آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں پر بنیادی طور پر شعبہ تحفیظ القرآن اور شعبہ حفظ القرآن، شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ تجوید و قراءت اور عصری علوم کے حوالہ سے درس نظامی اس کے اندر ہے، ہمارے کمپیوٹر سیکشن پہلے سے چل رہا ہے، مڈل میٹرک کیفے ڈی اے ایم اے کلاسز بی اے تک ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، تخصص کی کلاسیں، تخصص فی الفقہ میں، یہ ہمارا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں فردر ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائن عطا فرما دی ہے، اگر ہم صحیح طریقہ سے انہی خطوط پر چلتے جائیں تو یہ بھی بہت بڑے گا، ہمارے لیے یہ بڑی معراج کی بات ہے، آگے بڑھنا، وہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی ہدایات ہیں، اور پھر جو کچھ ہم آگے بڑھیں گے بھی صحیح، یہ جو ہمارا نہیں ہوگا، یہ اصل میں انہی کی تربیت کا ہی اثر ہوگا، جو کچھ انہوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے اس کے پیش نظر ہی، تو اسی طرح سے آپ ہمیشہ آپ تربیت فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بابا جی قبلہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ بابا جی قبلہ اب بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور کیسے یہ کہ جو علماء کرام جو جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کے، جی میں نے دیکھا ہے کہ
تابوت شریف کے پیچھے تو لاکھوں لوگ تھے ہی صحیح، مگر دائیں بائیں اور آگے بھی ہزاروں لوگ موجود تھے۔ یہ پہلا جنازہ دیکھا ہے ساہیوال کی تاریخ میں، شاید اس سے پہلے ایسا جنازہ کوئی نہیں۔ اور یہ پیغام محبت ہے۔ وہ کوئی شخص کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، کسی مذہب سے متعلق ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، بحیثیت انسان جو ہمیں حضور خواجہ خواجگان خواجہ بہربر حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں عز و انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ محبت کے رشتہ سے وابستہ ہو۔ ایک ان کے شعر کے ساتھ میں جو کام کرتا ہوں، تھیو پواہی دم جے سائیں لوڑی سب ایک چھجے بیال پاڑیے تاں سائیں دے درباڑیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو یہ فلسفہ مسجد میں پڑی ہوئی صف سے سیکھ۔ وہ پہلے صف بکتی رہی، پھر آ کر مسجد میں آ گئی۔ اسی طرح سے تو بھی آستانہ حبیب خدا کے، آستانہ حبیب مصطفیٰ حبیب خدا، تو بھی وہاں کا ہو جا، وہاں بک جا۔ جب تو وہاں پر بک جائے گا تو ساری کائنات کی وسعتیں تیرے قدموں کی دھول بن جائیں۔ جی یہ